السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو دا چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست رضوان آفتاب راجپوت اور پاکستان ہسٹری پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل ایوب۔ 1958 میں پہلا مارشل لا لگا، اور یہ پہلا مارشل لا پاکستان کا جنرل ایوب نے لگایا، اور فیلڈ مارشل جنرل ایوب پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل ایوب وہی شخصیت ہے جنہوں نے صاف کہا تھا کہ پاکستانی عوام کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر کے اپنا نمائندہ چن سکیں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہی غیر شعور عوام ہے۔ جنرل ایوب نے اس وقت فیروز خان نون اور حسین شہید سہروردی جیسے بڑے بڑے سیاستدانوں کو نااہلی، کرپشن اور غیر جانبداری کے کیس میں ڈال کر فارغ کیا، ان کو پابند سلاسل کیا، اور پھر کبھی بھی سیاست میں حصہ نہ لینے کا پورا زور لگایا۔ وہیں پر جنرل ایوب نے اپنی طاقت کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی حکومت کو اسٹرانگ کرنے کی پوری کوشش کی۔ تب جنرل ایوب نے پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان کیا، خود کو صدر پاکستان کے عہدے پر آ کر منتخب کروایا، اور انہیں معلوم تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص نہیں آ سکتا۔ وہیں پہ دوسری پارٹیوں نے مل کر محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح کو جنرل ایوب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے، مادر ملت پاکستان میں ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ پاکستان کے لوگ انہیں بڑی ہی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ قائد ملت اور قائد پاکستان محمد علی جناح کی بہن تھی۔ جنرل ایوب نے وہیں پر مادر ملت کے لیے بہت ہی گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے، انہیں بھارتی جاسوس کہا گیا اور ملک توڑنے کی سازش کہا گیا۔ جنرل ایوب اور فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا۔ یہ عام انتخابات کے الیکشن تھے، لیکن اس کے نتائج بڑے ہی خوفناک رہے۔ جنرل ایوب بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے، اور فاطمہ جناح کو برا بلا کہنے کی صورت میں عوام میں اپنی قدر کھو بیٹھے۔ جنرل ایوب نے ہر چیز کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، ہر چیز کو اس طرح سے اس نے قابو کیا کہ کہیں پر بھی کوئی بھی بندہ اس کے خلاف نہ آ پائے۔ مادر ملت کی اتنی زیادہ تذلیل کی گئی کہ عوام میں غم و غصہ بڑھنے لگا۔ جنرل ایوب کے خلاف کافی مظاہرے ہوئے۔ اپنی طاقت کا خوب استعمال کرتے ہوئے جنرل ایوب الیکشن جیت گئے اور پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عوام نے بہت زیادہ احتجاج کیا، لیکن جنرل ایوب اپنے عہدے پر براجمان رہے۔ عوام بھڑک چکی تھی، اور اسی بات کا فائدہ جنرل ایوب کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو تب جنرل ایوب کے وزیر خارجہ تھے، اور سریعام جنرل ایوب کو اپنا ڈیڈی بھی کہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جنرل ایوب کے خلاف عوام بھڑک چکی ہے، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے نئی جماعت کی بنیاد رکھی اور جنرل ایوب کے خلاف بیان بازی شروع کر دی۔ اب ظاہری بات ہے، طاقت کے مقابلے میں اور اقتدار کے مقابلے میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ کل جو تم ہمارے ساتھ تھے، تو آج تم ہمارے خلاف ہو۔ اب جنرل ایوب کی حکومت مشکل میں تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی رت بدلی اور ان کے خلاف آ کر اپنی پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ یہی وہ ٹائم تھا جب جنرل ایوب کو سمجھ آ گئی کہ اب ان کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو چونکہ اینٹی ایوب تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان میں ایک بڑی ہی بہترین قسم کی سیاسی شخصیت کے طور پر ابھرے۔ جنرل ایوب نے تقریباً پاکستان پر 10 سال حکومت کی۔ تربیلا اور منگلا ڈیم کا کام بھی جنرل ایوب نے ہی سٹارٹ کیا۔ ایوب کے دور میں 2 بہت بڑے واقعات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے ایوب خان حکومت کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ جہاں پہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی، وہیں پہ جنرل ایوب نے اس جنگ کا مقابلہ تو بڑا بہترین کیا، لیکن تاشکند کے معاہدے میں آ کر اس جنگ کو ٹیبل پر بالکل ہی ہار گئے، اور اسی وجہ سے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور عوام نے جنرل ایوب سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل یحییٰ نے حالات کو بھانپتے ہوئے جنرل ایوب سے اس کے استعفے کی ڈیمانڈ کی، اور جنرل ایوب اپنے عہدے سے ہٹ گئے، اور پھر نام آیا سامنے جنرل یحییٰ کا۔ 1968 میں ایوب خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جو ناکام رہا۔ 1969 میں جنرل ایوب خان نے عوام لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی اپوزیشن پارٹی سے مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس کی۔
لیکن اس میں بھی جنرل ایوب کو بہت بڑی ناکامی ہوئی۔ اس دوران میں جنرل ایوب کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں ویل چیئر پر لایا جاتا رہا۔ پاکستان کے پولیس کے لیے بلوائیوں کو روکنا مشکل ہو گیا اور بلاحال جنرل ایوب نے 25 مارچ 1969 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل ایوب کے دور میں امریکہ نے بہت زیادہ مداخلت کی۔ امریکہ ایک ترقی پذیر پاکستان چاہتا تھا اور ہندوستان کو مضبوط کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ چین کے سامنے ایک بہترین طاقت بن کر ابھر سکے۔ سبسکرائب